جب بھی آپ اسے دیکھیں یا اسے دوبارہ آپ واپس لیں وہاں سے تو وہ چیز آپ کو ویسے ہی ملے گی. کبھی حفاظت کے لیے آپ بینک میں پیسہ رکھ دیتے ہیں, انڈین بینک کی بات کر رہا ہوں, تو کچھ کبھی نفع کی شکل میں کچھ زیادہ مل جاتا. یہی تو ہوتا ہے. گھر میں رکھا تو سیم ٹو سیم, باہر رکھ دیا اس کو اگر بینک میں تو کچھ رقم زیادہ ملے گی. کوئی نئی چیز نہیں ملے گی اس کے ساتھ, کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اس سے بھی بہتر ہو. دنیا کی جتنی دولت نعمت سب بڑھے گا, رکھو گے حفاظت سے, جب دوبارہ رہو گے تو ویسے ہی ملے گی یا کچھ کسی کنڈیشن میں کچھ زیادہ ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ دولت رکھی تھی اور جو اس سے بھی بہتر ہے وہ تمہیں مل گیا. تو پہلی فکر تو انسان کی یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کرنی چاہیے, اور حفاظت کے طریقے انسان سے نکال لیتا ہے. اور یہ بھی تم مانتے ہو کہ سونا, چاندی, زیور, روپیہ, ساری قیمتی سامان, ساری قیمتی دھن دولت, دنیا بھر کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف اور خدا کی محبت ایک طرف. اسی لیے چٹائی پہ بیٹھنے والا معین الدین چشتی سلطان الحیدر وہ دلی کے سنگھاسن پہ نہیں بیٹھے, وہ بنگلور کی راجگدی پر نہیں بیٹھے, وہ نظام کی حویلی میں نہیں رہے تھے کہ 100 سال پہلے کوئی نظام رہے ہو, کوئی حویلی رہی ہو. کیوں؟ وہ راجہ سب سے بڑا راجہ ہے جس کے پاس فوج بڑی ہو, جس کے پاس دولت زیادہ ہو, لشکر زیادہ ہو, دھن زیادہ ہو, سونے چاندی زیادہ ہو. یہ سونے چاندی اور دھن دولت والے آئے چلے گئے, پتہ نہیں یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا آج تک سلطان بنا ہوا. کیونکہ وہ ساری دولت والے جن کے پاس دولتیں تھیں, وہ ساری دولتیں ایک طرف, معین الدین چشتی کے اندر جو محبت الہی تھی وہ ایک طرف. یہ دولت نظام الدین اولیاء کے پاس ملے گی, یہ دولت تمہیں کسی طرح خواجہ بندہ نواز کے پاس ملے گی, یہ دولت تمہیں مخدوم اشرف جہانگیر زندانی کے پاس ملے گی, یہ دولت تمہیں سیدی فتح شاہ ولی کے پاس ملے گی. اسی لیے نا بڑے بڑے تاج والے آ کے یہاں چھپتے نظر آتے ہیں. اسی دولت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں, اے محبوب یہ دولت جس کو چاہیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت والی دولت چاہتے ہو, مفہوم آیت کریمہ اللہ سے محبت تم چاہتے ہو, کر رہے ہو, تو یہ دولت بہت بڑی ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے. رب نواز دیتا ہے مگر بچا نہیں پاتے لوگ. ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے, نیچر آف اسلام لے کر آتا ہے دنیا میں. جتنے بچے پیدا, ماں باپ جو چاہے بنتے ہیں, لیکن وہ آیا ہے تو مومن بن کر آیا ہے, فطرت ایمانی لے کر آیا ہے, محبت الہی سے اپنے کو سجا کر آیا. اب ضرورت حفاظت کی تھی, حفاظت. تم نے دنیا کی دھن دولت کی حفاظت کے سارے منصوبے بنائے, طریقے بنائے, نئی نئی آئیڈیا آتی, وہی طریقے سے کس طرح آپ سیو کر سکتے ہو اپنے دھن دولت کو کرنے لگے. لیکن یہ سب سے بڑی دولت کی حفاظت تم کیسے کرو؟ اللہ فرما رہا ہے, یہ محبوب بتا دو آپ لوگوں کو کہ اگر تم محبت الہی کرتے ہو, چاہتے ہو, یہ دولت تم رکھنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میرا اتباع کرو, میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. گویا یہ محبت کی حفاظت غلامی رسول سے ہوگی. جو رسول کا غلام بن گیا اس نے محبت الہی کی حفاظت کر. چھ آیت کریمہ میں مل رہا ہے ہم کو دوستوں درس کہ اگر تم محبت الہی چاہتے ہو, برقرار رکھنا چاہتے ہو, اس کے انوار چاہتے ہو, اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہو, اس کے ساتھ تم دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو, تو اطاعت رسول کرو, پیروی رسول کرو. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا,
راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. یہی چیز ہے جو تمہارے ایمان کو بچائے گی, یہی چیز ہے جو تمہارے دلوں کے نور کو بچائے گی. اسی حفاظت کا نام دوستوں طریقت, کوئی اور چیز نہیں. آج کے ماحول میں اہل سنت والجماعت ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے. بزرگوں کی محنتوں پہ پانی پھرتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ غور کریں, کیوں؟ بزرگوں کے جیسا بننے والے یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی طرح, مگر ان کا کردار و عمل ویسا نہیں. بڑے بڑے لوگ پیر بنتے نظر آ رہے ہیں, مگر پیر کی شرائط ان کے اندر نہیں پائی جائے. ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو لگے گا یہ تو خدا کے بڑے بڑے راز جانتے ہیں, انہیں یہ دعویٰ کریں گے بڑے راز والے, بڑی طریقت کی تصوف کی باتیں کرتے ہیں, اور شریعت پر ان کا بالکل عمل نظر نہیں آتا. ان کی محبت جھوٹی ہے کہ خدا سے محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ, کیونکہ شریعت مصطفیٰ, اطاعت مصطفیٰ کے بغیر کوئی خدا کا چاہنے والا نہیں بن سکتا. قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, رسول فرما رہے ہیں تو میری فرما برداری کرو. اسی لیے حضرت مختوم اشرف جہانگیر سندھانی نے کیا فرمایا, علم یہ شریعت ہے. آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ طریقت والے ہیں, یہ شریعت والے. اس دور میں بانٹ دیا گیا. مختوم اشرف جہانگیر سندھانی فرما رہے ہیں علم یہ شریعت ہے, اور اسی علم پر عمل کرنا یہ طریقت. علم اور عمل کا جو مقصود ہے اسے حاصل کرنا یہ حقیقت. شریعت, طریقت, حقیقت جو تین چیز کہی جاتی ہے, مختوم اشرف نے یوں بیان کیا. رسول جو فرماتے ہیں اسے سیکھو, یہ علم ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, جیسے جیسے خطبہ کا وقت آئے گا تعداد بڑھتی جائے گی, لیکن اس میں شعور ہے سب بیٹھنے والے کہ ان کی نمازیں صحیح ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض. جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہے اس فرض کے بارے میں جاننا فرض ہے. 7-8 سال مدرسے میں پڑھنا یہ فرض نہیں. جو چیز تمہارے لیے فرض, میں نوجوانوں سے کہوں گا, جو چیز آپ سمجھتے ہو فرض, زکات فرض, زکات کی جانکاری حاصل کرنا فرض. حج فرض, حج کے بارے میں جب حج فرض ہو جائے آپ پر تو اس کی معلومات حاصل کرنا فرض. رمضان کے روزے فرض, تو روزوں کے بارے میں جاننا کیسے ٹوٹتا ہے, کیسے بچتا ہے, کیسے مکروہ ہوتا ہے, یہ ساری معلومات فرض. نماز فرض, سب سے بڑا فرض, تو نماز کے بارے میں جاننا بھی سب سے بڑا فرض. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, ان کی نمازیں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر کبھی شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ آئے وہ عالم دین کے پاس بیٹھ کر, اپنے اسی مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ کا وقت لے کر آئے اور کہے میں سجدہ کر رہا ہوں, آپ ذرا پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے میرا سجدہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں, میرے پاؤں کی انگلیاں جہاں ہونی چاہیے وہاں ہیں کہ نہیں, میری پیشانی اور ناک جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے کہ نہیں. علم شریعت فرض ہے, اسے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ نماز میں پیر کی انگلی کس طرح رہنی چاہیے تو آپ بتا دو. یہ ناک, یہ پیشانی کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ جو کہتے ہیں کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے, انگلیوں کا بھی کچھ معاملہ ہے نماز میں, کیا پیشانی اور ناک کا بھی کچھ معاملہ ہے کیا.
دوستو ہماری تباہی کا سبب یہ ہے جو سب سے بڑی چیز تھی ہم اس طرف نہیں آئے. ہم روحانیت تلاش کرنے چلے گئے شریعت کو چھوڑ کر. ہم نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے اپنے دنیاوی مسائل کو بنانے کے لیے اور یہ سمجھ کے کہ ان کے پیچھے چلیں گے تو جنت مل جائے گی. کاش ہم علم شریعت کو حاصل کرتے تو کبھی کوئی غلط آدمی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا. مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے یہی فرمایا کہ علم یہ شریعت ہے اور اس علم پر عمل کرنا یہ طریقہ. اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت اور وہ حاصل ہوگی رسول کی پیروی سے. اور پیروی رسول کرو گے کیسے جب تک علم نہیں ہوگا. تو تمہاری تو ساری چیزیں اسٹاپ ہو گئی رک گئی. ایک قدم تم نہیں بڑھ سکتے ہو جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کس سے روکا ہے. پہلے یہ علم حاصل کرو گے اور اس کے بعد پھر آئے گا وقت اس پر عمل کرنا شروع کرے. اس لیے دوستو آج تو الحمدللہ بہت سہولتیں اہل سنت والجماعت کی سوشل میڈیا پر بھی ایسے کئی پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے محلے میں علماء موجود ہیں. جس طرح اسکول کالج جانے میں دلچسپی رہتی ہے اس طرح سے آؤ اس شریعت اس علم کو حاصل کرو جسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں دیا جو تمہیں دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا. محبت الہی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اور یہ محبت میں سچے تب ہوگے جب تم علم شریعت کو حاصل کرو گے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ. یہ صحابہ کرام کتنا مشکل کام تھا. ہم کو اور آپ کو تو بیٹھے بیٹھے اسلام گھر میں ملا. کوئی اسٹرگل نہیں کیا آپ نے, کوئی محنت نہیں کی. بس اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان گھر میں جنم دے دیا. پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آپ کے کان میں دی گئی. جبکہ آپ کو زیادہ شعور نہیں, عقل نہیں, زیادہ سمجھ نہیں, مگر ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دے دی گئی. کتنے خوش نصیب. وہ سوچو جس نے 40-50 سال معبودہ نے باطلہ کی عبادت کی ہو, اب اس کے سامنے نیا دین آیا, نیا مذہب آیا. کتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا, اسے چھوڑنا, پرانی روش کو, پرانے دین کو. کیسی آزمائش ہوگی. سچ کیا ہے جاننے کے لیے سلمان فارسی کہاں نہیں گئے, کیا نہیں تلاش کیا. حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں. اللہ نے آپ کو تو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, اب گریٹ ہو کر آپ آئے ہو, دولت اسلام سے مالا مال ہو کر آئے ہو. اب ضروری کیا تھا کہ اس اسلام کو سیکھ لیتے تاکہ دنیا سے جاتے تو بھٹکتے ہوئے نہ جاتے, کامیاب انسان کی طرح جاتے. جس کامیابی کا اعلان قرآن نے کیا. ہر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے, انسان ہی کا بچہ ہے جو انسان پیدا تھا. جتنے انسان ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا سب گھاٹے میں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرمانا بالعکس, ہر زمانے کی قسم, کسی بھی زمانے میں انسان آ رہا, ہر زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے, لاس میں ہے. فائدے میں کون؟ للذین آمنوا وعملوا الصالحات. فائدے میں وہ جو ایمان لائے. اب آپ دیکھو پیدا ہوتے ہی آپ فائدے میں ہو. ایمان لانے میں تو کچھ نہیں کرنا پڑا آپ کو نا, لیکن ابھی مکمل فائدہ نہیں آ گیا. اللہ فرمانا وعملوا الصالحات. فائدے میں وہ جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے. یہی اچھا کام کرنے کے لیے تمہیں علم شریعت سیکھنا پڑے گا. جب تک علم نہیں ہوگا تم اچھا کام کیسے کرو گے, اچھے اور برے کی تمیز کیسے ہوگی, کیسے جانو گے کہ کون سا بزنس صحیح ہے کون سا بزنس غلط ہے, کیسے جانو گے کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے مواقع بہت عطا کیے,
آپ کو پتہ ہی نہیں کس چیز میں نیکی کس چیز میں نیکی نہیں. اور سے اشرفی ٹفن سروس معمولی چیز نہیں ہے دوستو. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرے پاس پوری کائنات کی دولت آ جائے تو میں سب بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ محسن عالم مشن کے پلیٹ فارم سے اعلان ہوا. کہاں یہ پروگرام ہے؟ کل رات کو 9 بجے یہ پروگرام ہوگا. اشرفی ٹفن سروس کئی شہروں میں چل رہی ہے. آپ کے ہگلی شہر میں نیکی کمانے کا بڑا سنہرا یہ موقع ہے. وعامل الصالحات جو اللہ فرما رہا کامیاب ہو جنہوں نے اچھے کام کیے. یہ موقع تمہارے شہر میں بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہماری ٹیم محسن عالم مشن کی وہ بھوکوں کو تلاش کرتی تلاش کرنے کے بعد وہ ٹفن ان تک پہنچاتی ہے جنہیں ٹفن دینے والا ہے شہر میں کوئی نہیں. ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں نیکیوں کے, لیکن جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم وہ نیکی کمائیں گے کیسے؟ تو بات میں کر رہا تھا جب تک یہ علم حاصل نہ ہو تب تک آپ عمل نہیں کر پاؤ گے. جب شریعت پر مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرنا شروع ہو تب اللہ فرماتا ہاں اب تم اللہ کی محبت کرنے والے بن گئے. عمل, اب یہ عمل بھی جو کرو تو وہ کس طرح کرو, نیت کیا ہو. محدث اعظم فرما رہے راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. شریعت پہ تو علم حاصل کرنا ہی کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہی کرنا, لیکن بوقت عمل تمہاری سوچ کیا ہے, تھنکنگ کیا ہے. اسی کلام میں محدث اعظم نے فرمایا دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر دیتی, اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. آپ کو علم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرنے کو کہا ہے, آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہاں بھی اب کیٹیگریز, اب پتا چلے گا کہ آپ میں کون بیٹر عمل سب کر رہے ہو. عبادت میں سب لگ گئے, لیکن یہ تو تم خدا سے محبت کر رہے ہو نا, تو عبادت کر رہے ہو. اب دیکھنا یہ پڑے گا یہ عبادت کی غرض کیا ہے تمہاری. حضرت عیسیٰ کا گزر ہو رہا اور ایک عابدین کی جماعت, عبادت گزاروں کی جماعت بہت ہی شوق ذوق ہمت کے ساتھ عبادت کر رہے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا ہے ایسے عبادت گزار اتنی عبادت میں کسی طرف توجہ نہیں, تو ان سے پوچھا من انتم, تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا نحن عباد اللہ, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا لأي شيء تعبدتم, تم اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ وہی وجہ میں آپ کے سامنے میں نے سوال کھڑا کیا کہ عبادت تو کر رہے ہو, سب کرنے لگے, لیکن اس میں نیت کیا, کیوں کر رہے ہو اللہ کی عبادت؟ تو انہوں نے کہا خوفا اللہ من نار فخفنا منه, اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کی آگ سے ہم کو ڈرایا کہ جو بندے عبادت نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. شریعت یہی کہتی فخفنا منها, تو ہم اس آگ سے ڈر گئے ہیں. عبادت اسی لیے کر رہے ہیں خوف سے. تو حضرت عیسیٰ کو یہ چیز بھی پسند آئی اور کہا ان اللہ قد امرکم مما خفتم منه, تم لوگ جس چیز سے ڈر رہے ہو اللہ نے اس سے تم لوگوں کو بچا لیا, یعنی ان کی عبادت قبول ہو گئی. اب وہ جہنم میں نہیں ڈالے گئے, کامیاب ہو گئے کہ نہیں. وہ حضرت عیسیٰ پھر آگے بڑھے, ایک دوسری جماعت دیکھا جو ان سے بھی زیادہ انہماک شوق کے ساتھ عبادت میں لگی. ان سے پوچھا کہ تم لوگ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا شوقنا اللہ جنتہ وما اعد فیہا لأولیاء, ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی جنت کا شوق دلایا, جنت کے بارے میں بتایا, اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی عبادت گزاروں کو
اس کا ہمیں علم ہوا تو ہم یہ شوق سے عبادت کر رہے ہیں تاکہ رب قدیر ہمیں جنت میں داخل کرے. تو حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری کی، بشارت دی. دیکھیں یہاں ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو غیب کا علم ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ غیب کا علم جانے اور حضرت عیسیٰ کے سردار محمد مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں. کیسی سوچ والے ہیں؟ کیا انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں سے پڑھا ہے؟ کہ خود سوچیں. تو حضرت عیسیٰ نے جہنم سے بچنے والوں کو خوشخبری دی کہ جہنم سے تم کو اللہ نے بچا لیا، اور ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے تم لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا، تمہاری عبادت قبول، تم سب جنت میں جاؤ گے. پھر تیسرے گروہ کے پاس سے گزرے، ان سے پوچھا من انتم، اور یہ دیکھا کہ وہ لوگ تو یہ دونوں سے زیادہ محنت سے عبادت میں لگے. من انتم، دیکھیں پہلے دو نے کیا کہا تھا؟ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے. جو جہنم سے بچنا چاہتے تھے انہوں نے بھی کہا ہم عبادت کرنے والے. جو جنت میں جانے کے لیے عبادت کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا تم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن المحبون للہ، ہم اللہ سے محبت کرنے والے. لم نعبدہ خوفا من نارہ، ہم اس کے جہنم کی خوف سے عبادت نہیں کرتے، ولا شوقا لجنتہ، اور نہ ہی اس کے جنت کے شوق کے لیے کرتے ہیں، ولکن حبا وتعظیما لجلالہ، ہم تو صرف اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے. یہ تیسرا کہ جب آپ نے علم شریعت حاصل کر لیا، عبادت شروع کری، تو آپ کس لیے عبادت کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو اس جواب نہیں بتایا کہ ہم لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو کیا کہا تھا؟ تمہیں جہنم سے بچا لیا. ان کو کیا کہا؟ تمہیں جنت میں مل گئی. ان سے کیا کہا؟ اچھا یہ بات ہے محبت میں کر رہے ہو. انتم اولیاء اللہ حقا، تم سچ میں اللہ کے ولی ہو. تم وقد امرت ان اقیم معکم، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے بیچ میں بیٹھوں. ان دونوں کے پاس سے گزر گئے تھے. یہاں اللہ حکم دے رہا عیسیٰ یہ میرے اولیاء ہیں، ان کے پاس بیٹھو، تمہاری برکتیں بھی انہیں مل جائیں. تو دوستو یہ ہوتا ہے محبت سے دل کرنا. یہ محبت بھی تبھی ہے کہ جب اطاعت مصطفیٰ کرو گے. رسول نے جو طریقہ بتایا نا، اس طریقے سے ہی عبادت کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہماری نماز کوئی اور ہے، ہماری عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے. جھوٹے ہو تمہاری محبت خدا سے سچی نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا مجھ سے محبت کرنے والا میرے محبوب کی اتباع کرے گا. جو طریقہ رسول نے بتا دیا نماز کا، اسی طریقے پہ نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ جہاں پہ لیٹا ہوا ہے کہتا نکل کے کہ میں نے حرم میں نماز پڑھ لی ہے، میں نے وہاں نماز پڑھ لی ہے. یہ دھوکہ دینے والوں سے بچو دوستو، اور اپنی محبت کی حفاظت کرو اطاعت مصطفیٰ سے. تو میں کہہ رہا تھا کسی چیز کی آپ حفاظت کرتے ہو، کہیں رکھتے ہو، جب واپس لیتے ہو تو وہ چیز ویسی ہی ملتی. بینک میں کچھ اضافہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی نئی چیز اور اس سے بھی زیادہ قیمتی مل جائے. لیکن یہ دولت ایسی ہے کہ اگر اس کی حفاظت، محبت الہی کی حفاظت تم پیروی رسول کے ساتھ کرو گے تو جانتے ہو صرف تمہاری محبت محفوظ نہیں رہے گی. اللہ اعلان فرما رہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر مصطفیٰ کے طریقے پر مجھ سے محبت کرو گے، اطاعت مصطفیٰ کے ذریعے میری محبت کی حفاظت کرو گے، تو تم جب جب مجھ سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں گا. یہ کتنی بڑی دولت ہو گئی دوستو. ایک غلام پوری زندگی کہے میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی بات نہیں. آقا کہہ دے کہ میں اس غلام سے محبت کرتا ہوں، سب سے بڑی دولت ہے. تو کتنی قیمتی چیز ہے جو ہم لوگ مس کر رہے ہیں. یہاں محل غور یہ جسے ہم مس کر رہے ہیں، نہ ہم علم شریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس شریعت پر عمل کرتے زیادہ لوگ. الا ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں اور کافی تبدیلی بہت سے شہروں میں آئی ہے نوجوانوں میں.
نوجوانوں نے اپنی اپنی مسجدوں کو سجانا شروع کر دیا، آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ آراستہ کیسے؟ لائٹنگ سے نہیں، اپنے سجدوں سے۔ آ کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں جماعت قائم ہوتی ہے، مسجدوں میں جماعت کی برکتیں لے کر وہ لوٹتے ہیں دوستوں۔ تو یہ تبدیلیاں بہت سی جگہ پائی ہوئی، مگر ابھی بھی ہماری قوم کے بہت سے بڑی عمر والے، چھوٹی عمر والے نوجوان لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔ جس دن یہ ماحول تمہارا بن جائے گا، اللہ جب تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ جب محبت کرنے لگتا ہے تو پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ سوچتے ہو وہاں پہ نہ جاؤ وبا ہے، وہاں نہ جاؤ وہاں ڈکیت ہے، وہاں نہ جاؤ وہ علاقہ اپنا نہیں ہے، مگر یہ دوسروں ہی کے علاقے میں آئے تھے، جو سنجر سے آئے، جو سملان سے آئے، دوسروں ہی کے علاقے میں آئے، اپنوں کے بیچ میں نہیں آئے۔ کیوں؟ وہ کوئی خوف ہی نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ ان سے محبت کرنے لگا۔ جب خدا بندے سے محبت کرنے لگے تو اس بندے کو سارے غموں سے دور کر دیتا، سارے خوف اس کے دلوں سے نکال دیتا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے بھی تو یہی تھا۔ ہم اور آپ تو صرف اس وقت جلوس، جلسہ، لنگر میں لگ جاتے ہیں۔ ارے اور چشتی رنگ ڈھنگ بھی تو پیدا کر لو، اور ان بزرگوں کی تعلیمات پر بھی تو عمل کر دو۔ انہوں نے اپنے پریوار کو چھوڑا تھا، اپنے اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہارے بیچ میں آئے، تمہارے اجداد نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور آج صرف تم سمجھتے ہو کہ ان کی بارگاہ میں آ کے حاضری دے کے چلے گئے، کام کر کے۔ جس دن تم ان کے پیغام پر عمل کرنا شروع کرو گے تو فتح شاہ علی مغلی میں ایک نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی بارگاہ میں رسول کی اطاعت سچے دل سے کر کے، جو اس بارگاہ سے سلام کر کے لوٹے گا، جہاں جائے گا فتح شاہ ولی نظر آئے گا۔ تمہیں پاور ملے گا، تب ان کا فیضان تمہیں ملے گا، تم محسوس کرو گے کہ میں نہیں بھی جا رہا ہوں بارگاہ میں، لیکن لگتا ہے میں بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جاؤ گے پیچھے بھی موجود رہیں گے، تمہیں طاقت یہ دیتے رہیں گے۔ مسلمانوں، تمہاری سب سے بڑی طاقت محبت الہی ہے، اور وہ محبت الہی اطاعت مصطفیٰ سے اس کی تم حفاظت کر سکتے ہو۔ جب تم یہ کرنے لگو گے، خدا کی انوار، خدا کی طرف سے برکتیں، اللہ کے فیضان تمہارے گھروں میں، تمہارے دکانوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تمہیں کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمام اولیاء کرام نے تمہیں یہی بتایا، تمام مرشدین کامل نے تمہیں یہی درس دیا۔ جتنے بھی بزرگوں کو پڑھو گے تو سب یہی کہہ رہے ہیں، تم نے صرف دامن تھاما، دامن، اس دامن کو پکڑنے میں کمزور ہو تم۔ آؤ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ مدنی کی بارگاہ میں، بہت عظیم بزرگ، 40 سال تک جنگلوں میں عبادت ریاضت کی، وہ ہستی خدا یاد میں 40 سال گزارا۔ آج کل لوگ 1 مہینے 2 مہینے میں پتہ نہیں کیا کیا اپنے کو کہنے لگے۔ 40 سال گزارا، اور جانتے ہیں ان کی شان بچپنے سے ان کی والدہ نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ ایسی متبرک، ایسی معظم ہستی، ولایت کا ایسا چمکتا چاند، وہ کہہ رہا ہے کہ طریقت کے مرتبوں میں سب سے پہلا مرتبہ شریعت کا ہے۔ شریعت نہیں تو نہیں ہو سکتی طریقت، اسی پر عمل کرو تم، تب تمہارے لیے طریقت کا راستہ کھلے گا جو دل کا راستہ کہلاتا۔ حضرت مخدوم، حضرت غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، تمام سلاسل جس جس سلسلے سے وابستہ ہے، اپنے بزرگوں کی تعریف اٹھاؤ، ان کے پیغام سنو تو یہی کہیں گے کہ شریعت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا دوستو، یہ جمعہ کا موقع دیتا ہے کہ انسان مسلمان سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ دن عطا فرماتا ہے، اور اس دن بے حساب لوگوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ آج کے دن خطبہ سنے ہوئے، اذان ہوئی،
سنت پڑھا، اب خاموشی سے امام کا خطبہ سن لیا جو عربی میں ہوتا، اس کے 1 ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو صرف 1 ہفتہ نہیں، ایسی توبہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب جو عصر آ رہی ہے، اس عصر میں مولا تو اپنے گھر سے ہمیں دور مت کرنا، تو اپنی نماز سے ہمیں دور مت کرنا۔ نہیں آ سکے مسجد، جہاں ہو تو وہی نماز پڑھ لو، لیکن یہ عبادت تو شروع کرو۔ اس فرض کو تم سوچو، جو تمہیں کچھ دیتا ہے اس کی بات پہ عمل کرو گے تبھی تو آگے وہ دے گا۔ دنیا میں تمہارے حاکم آقا لوگ، آؤ میں تم کو ڈیلی 100 روپیہ دوں گا لیکن یہ کام کرنا، تم وہ کام نہ کرو، 100 روپیہ لے کے چلے جاؤ، کہو گے کہ وہ پوچھے گا تم نے کام تو کیا نہیں، ہاں آج نہیں کیا کل کر دوں گا، چھوڑ دے گا، دوسرے دن دے دے گا۔ کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا میں کسی کام میں پھنس گیا بچہ کی، تیسرے دن، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ یہ رزاق دیکھ رہا ہے کہ بندہ صبح سے لے کے رات تک اس نے ایک بار بھی میرا سجدہ نہیں کیا، سو گیا غافل ہو کر، لیکن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ناشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوپہر کا کھانا تمہیں تمہاری دکانوں پہ، تم دکان تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، ارے وہی رزاق تو گاہک کو بھیج رہا ہے تمہاری دکانوں پہ۔ کیسا احساس مردہ ہم لوگوں کا ہو گیا دوستو، ہم کہاں جی رہے ہیں، کس کے لیے جی رہے ہیں؟ 60 65 70 80 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ دکان، یہ گاہک، یہ بچے، یہ مال کام آئے گا؟ نہیں، جو محبت الہی ہم نے کی وہی کام آئے گی، اور محبت کا تقاضا ہے کہ رسول کے احکام پر عمل کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا رسول کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اپنے نورانی خطاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، جلوہ دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اندر۔ اور اس پیغام کو یاد رکھیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، احساس مر چکا ہے ہمارا، زمین موٹا ہو چکا ہے ہمارا۔ شاید 2-3 جمعے گزر گئے، میں نے بیان کیا تھا، یہ بچے جو آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ آتے ہوں گے، آپ ہی کے بچے ہوں گے، آپ ان بچوں کو اتنا ادب بھی نہیں سکھا سکتے کہ مسجد کے اندر شور کیا جاتا ہے، شانتی سے بیٹھا جاتا ہے۔ کسی چرچ میں جا کے دیکھا ہے تم نے؟ کسی گردوارے میں جا کے دیکھا ہے تم نے؟ وہاں جا کے دیکھنا، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں